بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسب رہے گا کہ اب ہم اس دور کی طرف بھی دیکھتے چلیں اور اپنا بھی تجزیہ کرتے چلیں کہ کیا ہم نے اس عزاداری کے قیام کے مقاصد اعلیٰ کو سمجھا بھی ہے یا مقصد شہادت عظمیٰ کو سمجھا اور پایا بھی ہے۔ کیا پاک خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عزاداری کے قیام کا مقصد تھا، کیا آج کا عزادار اسے پورا بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ اس دور کے جو عزادار ہیں یا عزاداری کا قیام کرنے والے ہیں، ان کی کئی اقسام ہیں۔ اس دور میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا عزادار وہ شمار ہوتا ہے جس نے واقعہ کربلا کو جی کا روگ بنایا ہوا ہوتا ہے اور دن رات روتے روتے گزارتا ہے۔ اس دور کے عزاداروں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنے نام و نمود کے لیے عزاداری کا قیام کرتے ہیں، سارا سال غیر شرعی طریقے سے مال جمع کرتے ہیں، ماہ محرم میں کسی بڑے ذاکر یا مولوی کو بلا لیتے ہیں اور ایک عدد چاندی یا سونے کی زری چڑھا دیتے ہیں، اپنے گھر یا امام خانہ میں پرتکلف نیاز کا اہتمام کروا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فوت شدگان کی برسیاں کرواتے ہیں اور پورے سال میں 1 یا 2 دن کی ایسی عزاداری کرواتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے ذاکرین اور مولوی حضرات کو بلا لیتے ہیں۔ اس سے ایک پینتھ 2 کاج ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تو فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کا عمل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی علاقے میں نام بھی خوب مشہور ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس عزاداری کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، باقاعدہ چکا ہوتا ہے، اور اگر کوئی طے شدہ اجرت سے کچھ کم رقم دے تو وہ رقم جسے وہ نیاز کہتے ہیں اس دینے والے کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، زمین پہ پھینک دی جاتی ہے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر تھانے میں رپورٹ تک کروا دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہی ذاکرین اور مولوی حضرات جب کسی وڈیرے کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ڈیرے پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، فرصت دیتے ہیں، وہاں کچھ نہیں لیتے بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر آتے ہیں۔ کئی مولوی صاحبان نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے اور الیکشن کنٹیسٹ بھی کیے ہیں، تو اس الیکشن کی مہم کے دوران انہوں نے اپنے حلقے میں مجالس اعزاء بھی پڑھی ہیں اور ان حلقے والوں سے کوئی نیاز نہیں لی بلکہ فی سبیل سیاست مجالس پڑھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی بخشوانے کے لیے عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تاکہ سارے سال کی بدکاریاں معاف ہو جائیں۔ اب تو اس مقدس مشن میں بہت سی نفسانی اور اخلاقی برائیاں داخل ہو چکی ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے شرم سے سر جھک جاتا ہے۔